مولانا علی مرتضی سے مکی اور عابد علامہ سے جتنا ساری پوری جماعت اس مسجد مدرسہ خانقاہ دی ہے حضرت احمد انہیں خوش آمدید آکھتے ہیں اور دلی دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک سارے تمام اکابر دی حفاظت فرمائے۔ گرمی ہے مگر ایک ذرا اب بھی گرمی لکھے سو انشاءاللہ گرمی ٹھنڈلے تبدیل تھی ویسی چھٹکی علاونے تاکہ حضرت کو پتہ لگے کہ سال دو بعد آیا گدائی شریف والے لوگ واقعہ تھا ولی اللہ دے چھاند تلے جٹھے طرف دنا بڑا اچھا کی نعرہ تکبیر تاجدار ختم نبوت عظمت صحابہ عظمت اہل بیت شہداء اسلام شہداء کربلا چھکے بولے سو تیرا حسین میرا حسین کربلا کا شاہ حسین حضرت مولانا عبدالحنان صاحب صدیقی نعرہ تکبیر انشاءاللہ بھی 29 ربیع الاول کو بلاک ڈی دے اندر درسگاہ نیازیہ دے سامنے شیخ اسرار صاحب کا اپنا ذاتی جلسہ ہے حضرت مولانا عبدالحنان صدیقی سے اپنا خطاب کسی اور میں اعلان کرنا پہلے ہم محسوس نہ کرے سے شہر محترم بھائی عزت ماب جناب حضرت بھائی محمد ندیم سے جو ملتان تو تشریف کے لئے حضرت رلے جتھا بھی حضرت جلسہ ہوئے پورے پنجاب میں بھائی ندیم سے اپنی تمام تر مصروفیات کو چھوڑ کے دو کمنے کو زیادہ ترجیح دیں یا صدیقی صاحب دا بیان یا ہر مہینے 3 روزے روزے مراد 6 روزے السلام علیکم ورحمۃ اللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وآل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وقال الله
سبحانہ وتعالی یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. زباندہ بغد دردہ جائے گیر ثنائے محمد بغد دل پذیر حبیب خدا اشرف انبیاء کہ عرش مجید بغد متقا اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں ہمیں حکم ازاں لا الہ الا اللہ. روئے وہ جو قائل اموات شہیدوں کے ہم زندہ ہو جاوید کا ماتم نہیں کرتے. خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. قابل سمع احترام میرے بزرگوں عزیزوں دوستوں، عنوان پروگرام جگہ مدرسہ مسجد نسبت تعلق بتلانے کی ضرورت نہیں. آپ حضرات اس جگہ کو، اس پروگرام کو، عنوان کو، ہونے والی گفتگو کے انداز کو اور تمام جتنے میزبان حضرات ہیں، خصوصاً پیر طریقت رہبر شریعت حضرت اقدس پیر اسحاق صاحب، محترم و مکرم حضرت نعیم مرتضیٰ صاحب، اور آج کے اس پروگرام میں رابطہ جو مسلسل انتہا محمد اسلم شمسی صاحب حفظہ اللہ تعالی، ہر سال کی طرح اس سال بھی تو حکم نامہ جاری ہوا. پچھلا سال آپ کو یاد ہو کہ ہمارے پروگرام کا اکثر حصہ بارش کی نظر ہو گیا تھا، اور آپ حضرات نے اس پروگرام میں شمولیت کی بہت کوشش کی، لیکن بارش کی وجہ سے آ نہ سکے. کچھ مہمان بھی
پریشان ہوئے تھے۔ آج کا یہ پروگرام مسلسل 3 روزہ پروگرام جو آج اپنے اختتام کی طرف آ رہا ہے، تلاوت ہو، موضوع شہادت، نعت ہو، منقبت ہو، موضوع شہادت، بیانات ہوئے، اہل اللہ نے تصوف کی باتیں کی، آپ نے ان کے چہروں کو دیکھا، انہوں نے اللہ کے نور سے آپ کے دلوں کو دیکھا، ان کا پیغام پہنچتا پہنچتا میرے تک یہ پہنچا کہ عبدالحنان چہرے پر، وجود پر، کپڑوں پر، مکان پر، دکان، کاروبار پر، پیسے کے حاصل کرنے پر تمام مسلمانوں سمیت ڈیرے غازی خان کے غریب مسلمان بہت آگے نکل چکے ہیں۔ صرف پاکستان نہیں، پاکستان سے باہر جتنے بسنے والے تقریباً 2.5-3 ارب کے قریب مسلمان پیسے کی پہچان میں بہت آگے نکل چکے ہیں۔ عبدالحنان اب ہمیں چہرے کی رنگت اور پیسے کے حاصل کرنے پر محنت نہیں کرنی چاہیے، بہت کما لیا۔ اب ہر پروگرام میں جا کے عرض کر دیجئے کہ ایمان بچانا ہے، کردار بنانا ہے، اور قوموں کی پہچان کردار سے ہوا کرتی ہے، مال اور طاقت سے ہوا کرتی ہے۔ طاقت کے بل بوتے پر جنہوں نے اقتدار حاصل کیا ان کو دنیا اچھے لفظوں میں یاد رکھتی ہے، اور کردار کے بل بوتے پر جنہوں نے درباروں کے سائے میں سجدہ کیا دنیا آج بھی ان کو رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ۔ یہ تصور، یہ نظریہ، یہ سوچ غلط ہے کہ پیسہ ہو تو سارے کام، پیسہ پھینک تماشا دے۔ باپ بیٹے سے کہہ رہے ہیں پتر پیسہ ہے تو کامیاب ہوگا، بیٹا باپ سے کہہ رہا ہے ابا تم نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے، 4 پیسے جوڑ جاتا آج ہمارے کام تو آتا۔ بیوی شوہر سے کہہ رہی ہے جب سے تیرے گھر میں آئی سکھ کا ساتھ لیا، وعدے تو تم نے اپنے ساتھ بٹھا اور لٹا کر تم نے امریکہ کی سیر اور بحریہ ٹور کے گھر کے لیے تھے، لیکن زندگی گزر گئی تو اپنی جھگی میں گرم نہ کروا سکا۔ بیٹی باپ سے کہہ کے رو رہی ہے، دنیا کی بچیاں تو جو اشارہ کرتے ان کے باپ لا کے دیتے، ہمارے باپ کو پتہ نہیں کیا ہو۔ یہ تانے سن 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 کے ساری دنیا کے بچوں کے باپ اتنے کمزور ہو گئے ہیں کہ اتنی ان کی ہمت ختم ہو گئی کہ اٹھ کے پانی کا گلاس بھی نہیں حاصل کر سکتے۔ 25 سال پہلے جب ہماری کچھ جوانی پوچھ پر تھی اور ہم نے دیکھا نہ اتنے کلینک تھے نہ اتنے ہسپتال تھے، گھر کے اندر کوئی بیمار ہوتا تو گھر کے ٹوٹکوں پہ ہی گزارا ہو جایا کرتا تھا۔ آنکھ میں مٹی ڈل گئی، مچھر ڈل گیا، کیڑا پڑ گیا، آنکھ لال ہو گئی، بہنے لگی تو مائیں لٹا کر دونوں ہاتھ پکڑ کر سرما ڈال دیا کرتی تھی۔ ٹھیک، اب ڈاکٹر کہتے سرما نہ ڈالنا، آنکھ خراب ہو جائے گی۔ مچھر کوئی کاٹ جاتا، ہمارا بڑا منہ سے تھوک نکال کے مل دیتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ ماں دادے کو بہو کہہ رہی ہے کہ پوتوں کو پیار نہ کرنا، تیرے تھوک سے جراثیم نہ ملتے۔ ترقی کی نہ بہت سارے گھر سے جب نکلا کرتے تھے تو سر ماں باپ کے آگے جھکا کرتا تھا، وہ دونوں ہاتھ سر پہ رکھ کے ماتھا چھوپ کے کہتے ہیں جا جتنے پیر اتنے خیر۔ اب بیٹا باپ کو، پوتا دادے کو، دوترا نانے کو کہتا دوروں پیار کر، میرے بال نہ خراب ہو جائے۔
پہلے لوگ دوست سے ملا کرتے تھے، کہتے تھے سینے لگ جا، ہاں ٹھار دے، اب کہتے سلام نہ کر، کرونا وائرس ہے۔ جمعے کی نماز میں آج چودھری صاحب آئے، میں نے وہ بھی ماسک میں تھے، میرا ماسک میری ہم لٹکا ہوا تھا جمعے میں نے کہا سلام علیکم، لیکن مولوی صاحب عقل مند ہو کے ہاتھ ملا رہے ہیں، آپ کو نہیں پتا احتیاط کے لیے اللہ کے نبی نے حکم دیا احتیاط کریں، مجھے بڑی شرمندگی سے ہوئی، تو تھوڑا سا آگے کمرے سے باہر نکلا، ایک نے کہا السلام علیکم، میں نے کہا وعلیکم، میں نے کہا مولوی صاحب آپ دیندار ہو کیا آپ یسوع سے ڈر رہے ہو؟ میں نے کہا لینا یار کھڑے ہونے تیرے نام کھڑے کہاں جائیں؟ حسین تو پونے 1400 سال پہلے شہید ہو گئے، اب میں اور آپ جو تعزیت کرنے کے لیے کسی کے مرنے پر غم کرنے کے لیے افسوس کرنے پر بیٹھے ہیں، حسین کی شہادت پر تو آسمان کے فرشتوں نے فخر کیا، زینب روئی ہوگی، سکینہ روئی ہوگی، زین العابدین نے رو رو کے اپنی پگڑی کا کونا گیلا کیا ہوگا، آپ نے ہنسنے خراج عقیدت پیش کرنے رونے سے فرق نہیں پڑتا، آؤ آپ میں بیٹھ کے روئے کہ انسانیت مر گئی، جنازہ اٹھ گیا، آؤ میں آپ مل کے بیٹھ کے افسوس کریں، غیرت ایمانی مر گئی، ہر آدمی ایسی کاٹنے والی بات کر رہا ہے کہ دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے، ہمدردی کا انتقال ہو گیا، آ جاؤ تعزیت کریں۔ باپ کی داڑھی کو پکڑ کر بیٹے نے نوچ دیا اور بیچ بیڑے میں محلے والوں کے سامنے بیوی کا ہاتھ پکڑ کے اندر دھکا دیتے ہوئے اپنی ماں کو دانتوں کی کچیچیوں سے دباتے ہوئے کہا تو تے چپ کر جا، کتی نو تے بھوکن دی عادت ہے، ماں کے پیروں تلے جنت دیکھنے اور حاصل کرنے کا نظریہ سوچ فکر کا انتقال ہو گیا، آ جاؤ تعزیت کریں۔ عزت دار گھرانوں کی بیٹیوں نے سر سے چادریں اتار دی، آ جاؤ تعزیت کریں۔ باپ کے ہاتھ سے بیٹی، بھائی کے ہاتھ سے بہن، ماموں کے ہاتھ سے بھانجی، چاچے کے ہاتھ سے بھتیجی، دیور کے ہاتھ سے بھابی محفوظ کوئی نہیں، غیرت کے جنازے نکل گئے، آؤ تعزیت کریں۔ دنیائے مفاد کی خاطر بھائی کو عدالت میں ₹1,00,000 وکیل کو دے کر ذلیل کر رہا ہے، مساوات اور پیار کا جنازہ نکل گیا، آؤ تعزیت کریں۔ اللہ کی ناراضگی بڑی حرم کے دروازے، رسول اللہ کی ناراضگی بڑی، مدینے میں داخلہ بند ہو گیا، آ جاؤ تعزیت کریں۔ حلال کی کمائی لوگوں نے سوچ بھی چھوڑ دی اور ایک دن کے اندر امیر بننا شروع کر دیا، اور لوگوں حلال کا لقمہ نایاب ہو گیا اور حرام کا لقمہ ہر جگہ موجود ہے، آ جاؤ حلال حرام کی تمیز ختم ہو گئی، آ جاؤ تعزیت۔ کوئی ایسی ایک چیز بتلائیے میرے بھائیوں، کوئی ایسی ایک چیز بتلائیے کہ جس کا ہم نے موازنہ، جس کا ہم نے معیار پیسے کے اوپر نہ کیا ہو، پیسے پر نہ اس چیز کو تولا۔ غریب کو کوئی دوست بناتا ہے؟ ابھی میں یہاں سے کسی کے ساتھ مسافہ کروں، اسلم سلمی صاحب پکڑ کے لیں گے، یہ ہمارے علاقے کے میرے ساتھ ہے، مسافہ کرو، اور غریب کو کہیں گے پڑھا مدفع کرو، تم پریشان نہ کرو، پڑھا۔ کیا میں اللہ کے دربار میں پکڑ نہیں آؤں گا؟ میں نہیں کہتا کسی کو
آپ لوگ کہتے ہیں مسابہ نہ کرو جلسہ کی چھوڑ کر، یہ تو خدا کے گھر کے اندر کرو۔ اس اللہ کی ذات پر ہونے نہ ہونے کے یقین پر پوری دنیا کے اندر تبلیغ میں، تصنیف میں، تدریس میں، تصوف میں، تحریر میں، لکھائی میں، پڑھائی میں، سوچ میں، افکار میں، گفتار میں اللہ پر من مٹنے کی محنت ہوئی، اسی اللہ کے گھر کے اندر انسان کی عزت کو پیسے کے ساتھ میں مانا جا رہا ہے، آپا جا رہا ہے۔ آجا تاجر کریں، یہ ہاتھ جوڑتا ہوں آپ کیا علاقے والوں اتنے علاقے کے قبرستان میں، شہر والوں اپنے شہر کے قبرستان میں، ڈیرے والوں جن کو اپنے ہاتھوں سے منومن مٹی کے نیچے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری کہہ کے مٹی ڈال کے دفنا کے آئے ہو۔ عصر کی نماز کے بعد ان کی قبروں پہ جا کے کھڑے ہو جاؤ کہ آج مولوی عبدالحنان نے پیسے کی مذمت کی ہے، اور کیسا لوگوں کہتا ہے لوگوں کردار سے دنیا بنتی ہے، آخرت بنتی ہے، پیسے سے بھی بنتی۔ چلو تم تو ہمارے سے ایک قدم آگے آ گئے ہو، تم تو ہمارے سے ایک سٹیپ آگے آ گئے ہو، تم نے تو اگلے جہان کو دیکھنا شروع کر دیا، فرشتوں سے تمہارا واسطہ پڑ گیا، من ربوگا مادینو والے حساب سے گزر چکے ہو، قبر والی کوٹڑی کے اندر آگے لیٹ گئے ہو۔ چلو عبدالحنان کی نہیں مانتے، اس نے تو دنیا داری کا تصور دیکھ کر احمد راہ سے کہا ہے ہمیں آپ بتاؤ تو صحیح کیا عبدالحنان یہ باتیں ساری کی ساری صحیح کر رہا ہے؟ رب کعبہ کی قسم ہے ہر ایک کی قبر سے آواز آئے گی، رشتہ دار کا رشتہ دار بولے گا، بیٹی بولے گی، ماں بولے گی، بیوی بولے گی، بھائی بولے گا، پیر بولے گا، فقیر بولے گا، وزیر بولے گا، ملک کا سربراہ بولے گا۔ جاؤ جاؤ فقیر کی بات پر آنکھیں بند کر کے یقین کر لو، اپنی قبر میں آنے سے پہلے ان ساری چیزوں کو معیار زندگی سمجھا کرتے تھے۔ قبر میں آ کے پتہ لگا اللہ کی عزت کی قسم ہے قبر کے اندر پیسہ نہیں چلا کرتا، حسین کے گانے کا طریقہ چلا کرتا ہے۔ یہ اعلان اخیر میں کروں گا نہیں تو ڈر جائیں گے سارے۔ نعرہ تکبیر، عظمت رسالت، عظمت صحابہ، عظمت اہل بیت۔ میری ایمان دے میرے عزیزو، قبر والوں کی تو جا کے مان لو جن کی آپ نے 10 محرم الحرام کے دن بہترین دعوت کی ہے، دالیں کھلائی، مکھانے کھلائے، پانی پلائے، وہ لوگوں باپ قبرے میں پڑا ہے اسے کوئی پوچھتا کوئی نہیں، قبرستان میں جا کے پانی کے پیالے رکھ کے آ رہا ہے۔ ماں ساری رات پیاس پیاس کہتی رہی، پانی کے گھونٹ کو ترستی رہی، اٹھ کے کروٹ بدل کے ماں کو پانی کا پیالہ نہ دیا، مرنے کے بعد ماں کی قبر پہ پیالہ رکھ کے آ رہا ہے۔ ایک جگہ میں قرآن خوانی پہ گیا، دعا سے پہلے پورا میں فروٹ سے لا کے بھر دیا، طرح طرح کے بہترین فروٹ ہے، دودھ کا گلاس ہے، شربت ہے، بوتل پڑی ہے۔ میں نے کہا جواب نہ ادھر ناراض تو نہیں ہوگا؟ کہنے لگا نہیں۔ میں نے کہا میں 5 منٹ تقریر میں اور لینا چاہتا ہوں۔ میں نے عرض کیا، میں نے کہا او یار بتاؤ یہ ساری چیزیں میں نے مانگی کوئی نہیں، بن مانگے میز پہ لا کے رکھ دی، ماں باپ کے سالے ثواب کے رکھی۔ اسے پوچھو قسم اٹھا کر، اسے قسم دے کے پوچھو کیا یہ ایسا میں سجا کے ماں کے پاس بھی رکھا تھا؟ آج تیرے پاس پیسے کہاں سے آ گئے؟ برادری کو دکھانے کے لیے، رکھ رکھاؤ کرنے کے لیے، چاول بھی پک رہے ہیں، پانی بھی آ رہا ہے، ٹھنڈے پانی بھی آ رہے ہیں، مشروبات بھی آ رہے ہیں، طرح طرح کے پھل فروٹ آ رہے ہیں، طرح طرح کے ابا جان کے سالے ثواب کے لیے جوڑا رومال، جوتی لوٹا برتن آ گئے، جائے نماز آ گیا۔ اے ظالمہ کتنی عیدیں گزر گئی کہ تیرے باپ نے عید کے دن بھی نہیں کپڑا نہیں پہنا تھا۔ آج عبدالحنان کو جوڑا دیتا ہے، پہنے گا، نماز پڑھے گا، ثواب ملے گا۔ کعبے کے رب کی قسم باپ کو بڑھاپے میں بستر پہ جوڑا بنا کے دیتا، تیرا باپ بچوں گا وہ جھلا پہن کر ساری رات ہاتھ اٹھا کے روتا، اللہ تیرے میری نے جنت کا دروازہ کھول دیتا۔ آج ماں کے سالے
کے لیے اچھا کپڑا لے کے آیا. اس وقت میرے چاند ماں کے کمرے میں اگر ایئر کولر لا کے رکھ دیتا, ماں کے کمرے میں پیڈسٹل پنکھا لا کے رکھ دیتا, ماں ٹھنڈی ہوائیں کر لیتی, تیری چرپائی کی طرف دیکھ کے ہنستی, عرش والا تجھے سوتا دیکھ کے ہنسنے لگ جاتا, عرش والا تجھے دیکھ کے مسکراتا, فرشتوں سے کہتا آج سے پہلے جتنے گناہ کیے میری رحمت کا قلم پھیر دو. یہ اپنی ماں کو پنکھے کی ٹھنڈی ہوا پکا رہا ہے. فرشتوں گھر میں سے جنت کی ہوائیں قبر میں دوں تو نہ دوں تو میں اس کا خدا کوئی نہیں. جاؤ جا کے قبرستان کے اندر دیکھو, بھرا میلہ لگا تھا 10 محرم کا. اتنی میرے عزیزوں ماں باپ کی اہمیت تھی, پھول تو دور کی بات ہے, مٹی بھی خرید کے ماں کی قبر پہ ڈال رہے تھے. کیا 10 محرم کو تجھے اماں یاد آئی میرے عزیزوں؟ ربیع الاول کے مہینے میں کیوں نہیں آتی, ربیع ثانی میں کیوں نہیں آتی, جمادی الاول جمادی ثانی رجب شعبان میں کیوں نہیں آتی, فجر کی نماز کے وقت کیوں نہیں آتی, نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہوئے کیوں نہیں آتی ہے؟ پھاڑ پیدا ہو گئے میرے عزیزوں, باپ کی کلخانی ہے. بچہ بیٹھ کے کہہ رہا ہے میرے پیو نے ساڑھے بچہ کی نہیں کی تھی. یہ بچہ جب باپ کے گلے مرنے کے بعد کرے گا, ہاتھ اٹھا کے باپ کے لیے دعا کب کرے گا؟ ایک غیور مسلمانوں قدئی شریف کے سلام اجتماع کی آخری نشست میں آنے والوں, تمہارے باپ کو قرآن کریم کی تلاوت کا اتنا فائدہ نہیں پہنچتا جتنا گھر کے اندر 2 بھائیوں کے جھگڑے کا نقصان تمہارے ماں باپ کو قبر میں پہنچتا ہے. اس لیے علماء اکرام نے فرمایا لوگوں گناہوں والی زندگی سے توبہ کر لو, خصوصاً جب ماں باپ کا انتقال ہو جائے اس وقت تو گناہ کا تصور بھی چھوڑ دو. ادھر پت قبر میں ڈیرے میں گناہ ہوتا ہے, ادھر فرشتہ سارا منظر قبر میں ماں باپ کو دکھا رہا ہوتا ہے. چھڑک جائے فرشتے, ایسی اولاد چھوڑ کے آیا, اللہ کی امانت کو ایسے ضائع کر کے آیا. میرے والو تم کہو گے مولوی صاحب کیا کریں, اچھے سے اچھے اسکول میں ایڈمیشن کرایا, اچھے سے اچھے مدرسے میں پڑھائی کے لیے ہم نے بچوں کو بٹھایا, پھر ہمارا بہتر جیسا نکل گیا اور بچہ تیرا سنبھالے گا مولوی, بچہ تیرا جو 500 روپے فیس مہینے کی لیتا ہے وہ تیرے بچے کو کہاں سنبھالے گا؟ ایک دن بچہ نہ آئے 50 روپے جرمانہ لینے کے لیے بھیج دیتا ہے, وہ تیرے بچے کا مستقبل سنبھالے گا. اور نہیں اسی دھوکے میں نہ رہنا, اسی بے فکری میں نہ رہنا. علماء اکرام نے اولاد کی تربیت میں لکھا ہے جب تیرا میرا بچہ 9 سال کا پہنچے, 10 سال میں قدم رکھے, اس وقت سے لے کر 20 سال تک اپنے بچے کا پیرا ایسے دے جیسے میرے عزیزو شکار پیرا دیتا ہے, میرے عزیزو شکاری جیسے شکار کا پیرا دیتا ہے. اپنے بچوں سے توجہ نہ اٹھا, اپنے بچوں سے نظر نہ اٹھا, ان کی ایک ایک غلطی پہ ٹوک, ایک ایک بات پہ ٹوک, کھپے ہاتھ سے پانی پیے ٹوک دے, کھپے ہاتھ سے لقمہ جلدی کھائے, صابن لقمہ نکلے ٹوک دے. میرے عزیزوں اگر گلی میں کھڑا ہو ٹوک دے, بازار میں جائے ٹوک دے, رات کو مدہ سو رہا کروٹ کے ساتھ لٹا, تیرے 10 سال کی یونیورسٹی میں بچہ پڑھ گیا, تیری تربیت کے 10 سال کے کالج کے اندر بچہ پڑھ گیا, بوڑھا ہونا تیرا کام ہے, عبدالقادر تیرے بیٹے کو بنا دینا خدا کا کام ہے. خبردار میں اس باپ کو بچے کے بارے میں رونے سے نہیں دوں گا جو بچے کے پیدا ہوتے ہی دوائی بھاگ گیا, 5 سال کے بعد آ رہا ہے, کہہ رہا میرا پتر کی دیتے گیا ہے, جن کو دیکھا ان پہ جائے گا, کاش تو ہوتا اپنے دادے نانے کے کام دکھاتا, اپنے گھر کا کردار دکھاتا, اپنی زندگی کا حیا دکھاتا, اپنے ماتھے اپنی آپ کی غیرت ایمانی دکھاتا. بچہ تجھے اثر لے کر, تیرا اثر لے کر بچہ وقت کا بایزید مستامی بنتا, بچہ وقت کا بابا سلطان بہو بنتا, نظام الدین اولیاء بنتا, امیر سید عطا اللہ مصطفیٰ بخاری بنتا, مولانا مفتی محمود بنتا. لیکن تُنے پیدا ہوتے ہی جب تے بچوں کو میوزک کے حوالے کر دیا, جب تے تُنے اپنے بچے کو گانے موبائل کے حوالے کر دیا, جاؤ ڈیرے والوں ہر گھر کے اندر جا کے دیکھ لو, بچہ رویا کرتا تھا, ماں گود میں اٹھا کے کہتی تھی رب خیر کری, چپ ہو جا. اب تو موبائل کے اوپر گانا لگا کر اس کے سینے پہ رکھ دیتی ہیں, کہتی
بھی اس کے اندر لگا رہے گا، مجھے روٹی پکانے میں آسانی رہے گی۔ واری ماں واری بہن وارے بابا، جس کو تو بھگوڑے کے اندر گانا سنا رہا ہے، رب اکبر کی قسم ہے وہ تجھے موت کے جھولے میں کبھی قرآن نہیں سنائے گا۔ کیا شہادت یہی ہے؟ حسین کو اپنا کی گود میں لے آؤ، نانے کی زبان چچا دو، حسین کے منہ میں نانے سے گھٹی دلوا دو، نانے کے کندھے پہ سواری کروا دو، حضرت عمر کو لا کے کھڑا کر دو، سوار کتنا اعلیٰ، سواری کتنی اعلیٰ، یہ پیغام دے کے کربلا کے میدان میں پہنچا دو، پھر حسین کو نیزے کینی پہ چڑھا دو، زینب کا دوپٹہ دلوا دو، مظلوموں کی داستان سناؤ۔ کیا یہی کربلا ہے؟ اگر یہی کربلا ہے تو جو لوگ تیرے ایمان کو خریدنے کے لیے پیسے کا لالچ دے رہے، تجھے مجھے ان سے گلہ کرنے کی ضرورت کوئی نہیں۔ اٹھاؤ میرے علاقے کے نوجوان کو، اٹھاؤ میرے علاقے کے بچے کو، اس سے پوچھو حسین کا کردار کیا تھا، کہے گا حلیم نان حلوہ چاول۔ اٹھاؤ اس امت کے نوجوان کو، اس سے پوچھو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی سیرت کیسے تھی۔ 55 سال تک صحابہ میں کھیلتا رہا، سال سال نبی کی نظروں میں رہا، 55 سال 57 سال کی عمر میں کربلا کے میدان میں آیا۔ اے لوگوں، اگر حسین کی 20 سالہ زندگی، 30 سالہ زندگی، 40-50 سالہ زندگی کا ہمیں علی پہ نہیں پتا، تو رب اکبر کی قسم ہے تجھے مجھے دودھ والا شربت حسین کے غم میں پلانے کی اجازت کوئی نہیں۔ محرم کے جلسے میں 10 محرم رام کو میں گیا تھا، میں نے کہا کتنا جلسہ ہے، پتہ نہیں کہنے لگے 93 سالہ جلسہ کانفرنس ہے، 99 سالہ کانفرنس ہے۔ میں نے کہا کتنے سونڈ والے آئے ہوں گے، کتنے پکانے والے آئے ہوں گے، ہماری نسلوں دنیا ہمارے بڑے قبروں میں چلے گئے، ان کے بڑے قبروں میں چلے گئے، مجھے بتاؤ تو صحیح ہو لوگ ہو 93 سال کانفرنس کروا کر کتنی بدنصیبی کی بات ہے، حسین کے نانے کا کردار قبر میں نہیں لے کے جانا ہے۔ سید زادہ اسماعیل شاہ قاضی اپنے خاندان، اپنے نانے کا، اپنے نانے کے نوازوں کا تذکرہ تمہیں جمعے کے بعد سنا کے گیا۔ پیر محمد شاہ صاحب نے بھی سنایا ہوگا، مظفر امیر بھٹو نے بھی سنایا ہوگا، فلمی صاحب بھی آپ کے آگے بیٹھا ہوگا، عبدالحنان بھی یہی سنا کے چلا جائے۔ مجھے بتاؤ یہ حسین سے زیادتی نہیں تو اور کیا ہے؟ آپ کو پتہ ہے، آپ کو پتہ ہے، آپ کو پتہ ہے، آپ کو پتہ ہے، یزید نے تلوار اٹھائی، حسین نے سجدے میں سر جھکا کے دکھایا۔ کیا یہی مشن حسینی ہے؟ کیا یہی کربلا کی داستان ہے؟ کون بتلائے گا؟ پیٹ پہ پتھر باندھ کر پانی کا دریا سا چل رہا تھا، پانی بجائے مانگنے کے اللہ سے شہادت کا رتبہ مانگنے والا حسین، پانی سامنے ہے لیکن پانی کی پرواہ کیے بغیر، روٹی کی پرواہ کیے بغیر، جان کی پرواہ کیے بغیر 3 دن کا پیاسا خود بھی قرآن پڑھتا رہا، اپنے خاندان کو قرآن پڑھاتا رہا، قاسم کو قرآن پڑھاتا رہا، اکبر کو قرآن پڑھاتا رہا، اور محمد کو قرآن کی تلاوت کرواتا رہا، زینب سے سجدے کرواتا رہا، سکینہ کو اپنے ساتھ سجدے کرواتا رہا، بیوی شعبانوں کے روزے رکھواتا رہا، اور کہا آج روزہ رکھو، ایسی کربلا کے میدان میں سجدے کی حالت میں جان دوں گا، ادھر جان نکلے گی، افطاری کا دسترخوان سجا کے نانا محمد انتظار کر رہا ہوگا۔ تماشا بنایا ہم نے حسین کی شہادت کو، اتنا بے بس حسین کو کر دیا کہ تیر مارے جا رہے ہیں، حسین کچھ نہیں کر رہا۔ جس کی ماں کو فاطمہ کہتے ہو، اللہ اکبر کہتے ہو، جس کے جھولے کو جنت کی حوروں نے جھلایا، میرے عزیزو جس کے باپ کو علی کہتے ہو، خیبر کا دروازہ ایک ہاتھ سے اکھاڑنے والا، اس کا بیٹا حسین جس کی رگوں میں اس کا خون تھا، اتنا کمزور ہو گیا تھا کہ ہاتھ باندھ میں کھڑا ہو گیا تھا۔ ایک بیٹا قاسم حسن کا میدان میں نکلا، ایک مسلم بن عوجہ میدان میں نکلا، ایک بیٹا حسین کا حضرت علی اکبر میدان میں نکلا، 200 آدمیوں کے ہاتھ ایک دم کاٹ دیے، گرفتار کر کے جب ابن زیاد کے سامنے لایا،
لشکر کی قدر نہ کاٹ تو میان رسول نہ کہنا. جن کو گھٹی اماں فاطمہ زہرا نے دی ہو میرے عزیزو، جن کو گود فاطمہ زہرا کی ملی ہو، نانے نبیوں کے سردار نے جسے گھٹی دی ہو، حضرت علی گود میں اٹھا کے جھولے دلاتا ہو، تو کربلا کے میدان میں سوچو تو صحیح کرسی پر مرمٹنے کے لیے کیسے آیا ہوگا. آج کا مورخ بےہودہ ماحول کے اندر تعلیم کرنے والا، آج کا لکھنے والا، آج کا تعلیم یافتہ، لڑکا لڑکی کے ساتھ ران پٹ ملا کے باتیں پڑھنے والا، آج اسے پتہ لگا سیاست کی جنگ تھی، حق کی جنگ نہیں تھی. اللہ اکبر. اور میرے عزیزو، جس کی شہادت پر امام بخاری کی آنسو نہ رکے، جس کی قربانی پر احمد بن حنبل روتا رہا، جس کی قربانی پہ میرے عزیزو امام شافعی روتا رہا، ابو حنیفہ کے ہاتھ جڑ گئے، جس کی شہادت کے اوپر شیخ العرب والعجم نہ رہا، نہ مصرعہ نہ گیا، مدینے میں کربلا والوں کی قبروں کو دیکھ کے روتا رہا. اور میرے عزیزو امام مالک روتا رہا. تجھے آج یاد آیا کہ یہ حق و باطل کی نہیں بلکہ سیاست کی جنگ تھی. اہلیہ نے میرے غازی خان والوں ایک طرف تو بتاتے ہو اللہ اکبر، ام سلمہ کے خواب میں سرکار آئے، سر کے بالوں پہ مٹی پڑی، چہرہ گردہ لوٹ تھا، داڑھی مٹی سے بھری ہوئی تھی، بوتل ہاتھ میں تھی، کربلا سے کچھ اکٹھے کر رہے ہیں، شیشی رنگین ہو گئی. کسی نے کہا، ام سلمہ کہنے لگی گھر والے کیا ہوا؟ فرمایا میرا حسین شہید ہو گیا، اس کا خون اکٹھا کر کے لے کے جا رہا ہوں، کل اللہ کی عدالت میں خدا کی دربار میں حسین کا وکیل بن گیا ہوگا. ایک طرف تو میرے عزیزو نامے کو وکیل بناتے ہو، دوسرے کو کہتے ہو چپ ہو جاؤ، یہ حق و باطل کی نہیں سیاست کی لڑائی تھی. اتنا بڑا جھوٹ. تمہارا ایمان تمہیں مبارک، تمہارا نظریہ تمہیں مبارک، تمہاری سوچ تمہیں مبارک، تمہارا علم تمہیں مبارک، تمہاری فکر تمہیں مبارک. اور لوگوں میرے گھر کے دیوار پہ کوئی پتھر مار دے، میں اسے انسان نہیں کہتا. جو آل رسول کو ایک وقت میں 72 کو ذبح کر دے، کہتا خاموش رہ جاؤ. تیرے میرے چھوٹے بچے کو کوئی گلی میں کان سے یوں مروڑ کے پیچھے کر دے، تو لڑنے کے لیے اس کا گریبان پھاڑ دیتا ہے. آل رسول نے دردی سے نیزے کے اوپر چڑھا دیے گئے. خدا پاک کی قسم ہے، سکینہ باپ کے لاشے پہ لیٹ کے روتی نہیں، حضرت زینب سجدے میں کہتی رہی اللہ تو میرے بھائی کی، میری اولاد کی قربانی قبول فرما. آج تجھے یاد آیا کہ خاموش رہ جاؤ، لعنت نہ بھیجو. کوئی کسی کے ہاتھوں سے قتل ہو جائے، اتنی جلدی معافی نہیں دیتا. تیرا میرا کوئی قتل ہو جائے، یقین جانو بے شک تو سے اتنا چاہتے معاف کر دے گا. برادری تیری داڑھی کو ہاتھ لگائے گی پیسے لین دین سے، تو معاف کر دے گا، کہے گا میرے سامنے آنے کی کوشش نہ کری. اور میرے عزیزو خدا پاک کی قسم ہے جو کربلا کے میدان میں دریائے فرات کے کنارے پیاسے قربان ہو گئے. اوے لوگو اللہ اکبر، اگر ان کی تعریفیں تو نہیں کرتا تو اہل سنت والجماعت کا سے تجھے گلہ کرنے کی بھی اجازت ملے گا. نعرہ تکبیر، عظمت رسالت، عظمت صحابہ، عظمت اہل بیت، شہدائے اسلام، شہدائے کربلا. صحیح کہہ رہا ہوں، سچ کہہ رہا ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. عجیب سی ایک فضا چلی ہوئی ہے، ہر طرف بے امنی، ہر طرف توڑ، ہر طرف باتیں، ہر طرف جھگڑے. کیا مولی دکھا رہا کربلا کے شاہ سواروں کو قیامت کے دن؟ پوچھیں گے اللہ کی عدالت میں تجھے مجھے دیکھ کر، کہیں گے 19 سال کے جوان سے
لے کر 6 مہینے 2 سال کے کو نہ بچایا، ایک ایک کر کے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے قربان کر دیا. کیا میری زینب کا وہ خیمے میں رونا نہیں آیا؟ کیا وہ رونا یاد نہیں؟ کیا وہ الفاظ یاد نہیں جب جولی پلا پلا کے کہہ رہی تھی الہی تیری مرضی، آل رسول کو اپنے دربار میں قبول فرما لے، اللہ تو قبول فرمائے گا، ننے کے روزے کوثر میں سر اٹھانے کا موقع مل جائے گا. کیا تین روزہ پروگرام کے اختتام پر میسیج لے کے جاؤ گے؟ نفس حسینی کیسے مانو جو 3 دن کربلا کی ذکر کو سن کر، 3 دن معصوموں کی شہادت کے واقعات کو سن کر پیشاب کرتے جب پانی استعمال نہیں کرتا، بغیر استنجا کیے کھڑا ہو جاتا ہے، خدا پاک کی قسم سے دھکے دے کے اٹھا دو اسے مشن حسینی 3 روزہ پروگرام میں آنے کی اجازت کوئی نہیں. ذکر حسین، فکر حسین، نظریہ حسین سن کر دعا کے بعد جو نماز پڑھے بغیر موٹر سائیکل سٹارٹ کر کے جا رہا ہے، ہم سب کے دوسری مسجد میں پڑھے گا. وہ کہتا میں نے تو کبھی جونوں میں نہیں پڑھا، میں عطر کی نماز کیسے پڑھوں گا؟ مولانا اسحاق صاحب استار پہ لکھ کے لگا دینا، حسین کا ذکر سن کے جو نماز کی نیت نہیں کرتا، جو نماز کے لیے اپنے آپ کو تیار نہیں کرتا، خبردار میرے جلسے میں اگلے سال آنے کی اجازت کوئی نہیں. حسینیوں نماز چھوڑ دے، حسینیوں اخلاق چھوڑ دے، حسینیوں کردار بنانا چھوڑ دے، حسینیوں سچ بولنا چھوڑ دے، حسینیوں حلال کھانا چھوڑ دے. بات اس حسن کی کرتے ہو، بات اس حسین کی کرتے ہو جس نے زمین پر کھڑی پڑی ہوئی کھجور کو اپنے گلے میں اپنے منہ میں ڈال لیا تھا، نانے نے حلق میں انگلی دے کے نکال دیا. او میرے پوتے، او میرے نوازے، یہ مشتبہ مال ہے، بغیر اجازت کے اٹھ گیا، پتہ نہیں حلال یا حرام سجدت کے گئے. تمہارے رسول و محمد کے گھرانے کو ایسا مال کھانے کی اجازت کوئی نہیں. تو امتی ہو کر اس کے نواسے کا ذکر سن کر ان کے نواسوں پر اپنا نام رکھے. ماں کا کھا جائے، باپ کا کھا جائے، بہنوں کا کھا جائے، بیٹیوں کا کھا جائے، پھر بھی تو چوک میں کھڑا ہو کے 4 دے کے پکا کے حسین کا یوم منائے. خبردار تجھے بیگوں کے پاس کھڑے ہوئے شرم کیوں نہیں آتی ہے؟ کربلا کا میدان ہے، اللہ اکبر. اوے میرے چاند اور میرے پیارو، ہم ایک دوسرے کو معاف کرنے میں میرے عزیزو اتنی جلدی نہیں کرتے. چلو چلو کربلا کا واقعہ ہوا، میرے عزیزو افراتفری پھیل گئی. ٹیلی فون کا زمانہ نہیں تھا، وائرلیس کا زمانہ نہیں تھا میرے عزیزو، کوئی واقعی ٹاکی، کوئی موبائل نہیں تھے، کوئی BTCL کا زمانہ نہیں تھا، کوئی وائرلیس نہیں تھی. جہاں جہاں تک خون کی ہوائیں چلتی رہی، خون کی خوشبو جہاں جہاں جاتی رہی، پتہ لگ گیا آل رسول کا قربہ قربان ہو گیا. لوگ نکلے، کسی کے ہاتھ میں ڈنڈا، کسی کے ہاتھ میں سوٹی، کسی کے ہاتھ میں تلوار، کسی کے ہاتھ میں تیر تھا. قاتلہ نے حسین سے بدلہ لیں گے. کسی نے کھانا نہ کھانے کی قسم کھا لی، کسی نے پانی نہ پینے کی قسم کھا لی. مالک مشتر کی قیادت میں مختار سقفی کی فوجیں نکل پڑی، ہاتھوں میں تیر، تمہاں میں نیزے تلوار ہے کہ ہم نہیں چھوڑیں گے. قاتلہ نے حسین کو، ابن زیاد کو پتہ لگا میری جان کے دشمن آ گئے، حسین کا بدلہ میرے سے گر گر کے لیں گے. یہ بھاگتا پھر رہا ہے، سواری تھک گئی، پیدل بھاگ رہا ہے. اللہ اکبر. ایک دروازے پہ پہنچا، ہلکا سا خیمے کا پردہ ہٹایا، ایک مرد کلندر نمازوں کے سجدے میں رو رہا تھا. اللہ اکبر. جا کے دروازہ کباڑ کھٹکھٹائی، ہوا کھڑکایا، کہنے لگا کون ہو؟ مجھے نہیں پتا، تیری ذات کیا، تیرا کردار کیا، تیری صورت کیا، تیری شخصیت کا تو ہے کون، تیرا کاروبار کیا؟ مجھے تو اپنی پڑی ہے، ایک گھونٹ خدا کے واسطے پانی کا دے دے ورنہ میری جان نکل جائے گی. دل آزاد کلیجہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، کانوں میں سانساں کی آواز آنے لگ گئی، آنکھ کے آنسو اور بڑھ گئے. جس طرح میرے عزیزوں کسی نے پانی کی موٹر چلا دی ہو، اپنے آنسوں کو صاف کیا، چہرے پر اپنے کپڑا ڈالا، اپنا چہرہ چھپایا، مٹکے سے پانی کا برتن بھرا، باپ کے قاتل کے پاس جا کے چہرہ چھپا کے کھڑا ہو گیا. کہنے لگا منہ کیوں نہیں دکھاتا؟ کہ جا بابا پانی پیتے اپنا کام کر. پانی پیا، پانی کی تاثیر بھلی معلوم ہوئی. کیوں پانی اچھا نہ لگتا؟ اسے
آل رسول کا آخری چشم و چراغ امام زین العابدین تھا، جن کے ہاتھوں سے آج پانی پی رہے، قیامت کے دن اللہ نے ان کے ہاتھوں سے امت کو حوض کوثر پلا رہا ہے۔ جب انسان زیادہ پیاسا ہو جائے پھر پیاس لگتی ہے، کہتا پتر ایک اور پانی کا گلاس لیا، ذرا مٹکے سے پانی اور بھر کے لا۔ امام زین العابدین سے چلا نہ گیا، کہو لوگو 10 روپے کے نوٹ پہ قتل کرنے والوں، اس وقت کردار نام نے کہا ہماری جھولی سے لے جاؤ، تم 10 روپے پہ جان لے لیتے ہو، ہم نے تو آل رسول کے کاٹنے والوں کو بھی پانی پلا دیا ہے۔ اگلا پانی کا پیالہ بھر کے ابن زیاد کے پاس لائے، اللہ اکبر، آج کہاں پر ہے، آنسو گر رہے، ہلکی ہلکی اون کی چیز کی آواز آ رہی ہے۔ پانی کا پیالہ ہاتھ میں لے کے کہنے لگا پترا کیا رہے، رونا کیوں ہے؟ اللہ اکبر، جب اگلی بات کہی، یہ تو وہ بات ہو گئی ہے، چوری سینہ زوری، زخمت کھاؤ پیدا کر کے اوپر نمک چھڑک رہا ہے۔ زین العابدین کے جب رونے کے بعد بلند ہوئی، ہوکا بڑھا، کپڑا چہرے سے ہٹا، زین العابدین کا چہرہ دیکھا، ابن زیاد کے ہاتھ سے پیالہ چھوٹ گیا۔ حواس باغ کا اس جاننے میں تو کون ہوں کی نائی کی نہا کی سر ہلا دیا جانتا ہوں، کب منہ سے کیوں نہیں بولتا پتا میں کون ہوں، کب وہی ہے جسے ہم پانی پلا رہے، انہوں نے چلوں میں ہمارے باپ کا خون پیا تھا۔ ڈیرے والوں جو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، اللہ کرے تیرے میرے دل سے بھائیوں کا کھوٹ نکل جائے، تیرے میرے دل سے پڑوسیوں کا کھوٹ نکل جائے، تیرے میرے دل سے رشتہ داروں کا کھوٹ نکل جائے، تیرے میرے دل سے میرے عزیزوں جن کے ساتھ اللہ نے محبت کرنے کو کہا ان کی دشمنی عداوت نکل جائے، بہنوں کے پیار بہنوں سے نفرت کا کھوٹ نکل جائے، بیٹیوں کے سر پر جو ہاتھ رکھنا چھوڑ دیا خدا کرے اس بات کو سن کر، نبی کے نواسے کا دکھڑا سن کر، نبی کے نواسے کے بیٹے کا دکھڑا سن کر، کیا پتا تیرے دل کے اندر بھی رحم کے بادل آ کے چھا جائے۔ حضرت امام زین العابدین سے کہنے لگا کیا بات ہے، ہم نے تیرے باپ کا خون پیا پہچانتے ہوئے پانی پلا رہے، سنو سنو سنو، کہنے لگے دیش تیرا، حکومت تمہاری، دریا تمہارا، پانی تمہارا، اختیارات ہمارے، پیاس ہمیں لگی تھی پلانے والے تم تھے، ہم نے تمہارے سے پانی مانگا، تم نے ہی تیر تلوار تمہاروں سے استقبال کیا، ہم نے تمہارے سے پانی مانگا، تم نے ہماری خون کی ندیاں بہا دی، دیش ہمارا ہے، ملک ہمارا ہے، پانی ہمارا، اختیار تمہارا، ہم تمہارے پاس پیاسے آئے، تم ہمارے اپنے ہاتھوں کو تم نے اپنے خون سے رنگین کیا، یہ تمہارے خاندان کی ریت ہے، باپ کا دشمن دروازے پر آئے، باپ کے دشمن کو پہچان کر پانی پلا رہا ہوں، یہ ہمارے نانا محمد رسول اللہ کے خاندان کی ریت ہے۔ یہ ہماری خاندان ہے۔ عظمت رسالت، تاجدار ختم نبوت، شہداء اسلام، دکھاؤ مجھے ایسا جگرا۔ یہ تو بیٹے کی داستان ہے، سنو باپ علی کی داستان، جب ابن ملجم نے آپ کو خنجر مارا، اللہ اکبر، مسکرا کے دیکھ رہے ہو، میں میرا قاتل کون ہے، مسلمان تو نہیں کہ نہیں؟ حضرت علی کو دیکھ کے کہہ رہا ہے یہ نہیں بچے گا، دشمن پاس باندھ رکھا ہے، یہ نہیں بچے گا، تیر مارو تلوار مارو، یہ نہیں بچے گا۔ کیوں؟ ایک مہینہ میں نے اپنے خنجر کو زہر کے اندر ڈبو کے رکھا، نہیں بچے گا۔ اللہ اکبر، کہہ رہے حسن حسین کا جی کا بیٹا خبردار، میں اگر زندہ رہ جاؤں اس کو علیحدہ کمرے میں لے جاؤ، لوگوں میں نہ بٹھانا، اسے پانی کی پیاس لگے پلاؤ، اسے بھوک لگے روٹی کھلاؤ، کپڑا نہیں تو اسے کپڑے دو، اگر میں بچ گیا تو اپنا بدلہ خود لے لوں گا، اگر میں دنیا سے چلا گیا تو کوشش کرنا اسے معاف کر دینا، اگر تمہیں باپ کا پیار زیادہ ہے تو اتنا ہی بدلہ لینا جتنی مجھے تکلیف دی۔ اور میرے عزیزو، یہ باپ کا اخلاق بیٹے میں آیا۔ حضرت حسن کو ایک مرتبہ نہیں 11 مرتبہ زہر دیا گیا، حضرت
فیصل لیتے ہیں، کلیجہ کٹ چکا، اتڑیاں کٹ چکی ہیں، منہ سے خون بار آ رہا ہے. حضرت حسین سے آنا گیا، مردبار حسین، نوازو سجدہ والا حسین. میرے عزیزو جوش میں آ کر بھائی کا ہاتھ پکڑ کے چوم کے کہتا ہے بھائی ایک دفعہ ذرا میرا نام دس دے، ایک دفعہ مجھے نام بتا دے، تجھے کس نے زہر دیا ہے؟ حضرت حسن کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. بھائی نے آنسو صاف کیے کہ دستا کیوں نہیں؟ کہ بتا کیا کرے گا؟ کہ بدلہ لوں گا، گن گن کے بدلے لوں گا. کہ خدا کے واسطے شک کی بنا پر کسی کو گرفتار نہ کرنا، شک کی بنا پر کسی سے بدلہ نہ لینا. مجھے پتہ کوئی نہیں اس نے مارا یا اس نے مارا، اگر نام کسی اور کا لے دوں، مارا کسی اور میں ہو اور تو بدلہ کسی اور سے لے لے، مظلوم کا خون تیرے ہاتھ میں بہہ جائے، تو میرے بھیا خیال کرنا قیامت کے دن ساری امت کھڑی ہوگی تو تم میں نامنے کو کیا منہ دکھائیں گے؟ قصور بیٹے پہ کیا، باپ جیل میں، دادا جیل میں، بھائی جیل میں. اے ظالموں، مسلمان کہلاتے ہو، عورتوں کو بالوں سے پکڑ کے جیل میں. ایدی دھیاں نو چکو، ایدی بہنوں نو چکو، ایدی زال کو چکو، ایدی بھراون نو چکو. خود یاد آئے گا اتنا کسی سے بدلہ لے جتنا قیامت کے دن بدلہ دے سکے. رب کعبہ کی قسم ہے اگر تو نے کسی کی طرف گھور کے دیکھ لیا وہ بے قصور تھا، قیامت کے دن جب خدا نے گھور دی سر اٹھانے کی مہلت نہیں ملے گی. باپ علی کے سینے میں فیض کیوں نہ آتا؟ حسن کے سینے میں فیض کیوں نہ آتا؟ حسین کے سینے میں فیض کیوں نہ آتا؟ انہیں تربیت ملی نانے کالی کملی والے سے. ان کے مدرسے کا نام صفہ کا چبوترا، اور خدا کی قسم نصاب کا نام کتاب اللہ، استاد کا نام محمد الرسول اللہ، امتحانوں میں 100 نمبر دینے والا اللہ. جب میرے عزیزوں ان کو پڑھانے والا کملی والا ہو، نصاب ان کا کلام اللہ ہو، تو پھر درس نانے نے کتابوں پہ پڑھ کے نہیں دیا، پھر نانے نے درس میرے عزیزوں کوئی کتاب سامنے رکھ کے نہیں دیا. طائف کی گلیوں میں پتھر کھا کر، چہرہ دھولحال کرا کر، طائف کی گلیوں میں پتھر کھا کر، ہونٹ پھڑوا کر، پیروں کی پنڈلیوں پھڑوا کر، پیروں کی ایڑیوں سے خون نکلوا کر، رب کعبہ کی قسم یوں فرما دیا، آنکھ اٹھائے کہ الہی رحم کر تو سارے طائف کے مکینوں پر، الہی پھول برسا دے پتھروں والی زمینوں پر. کردار سے میرے دلوں کو میں بنا کرتی ہیں، پیسوں سے نہیں بنا کرتی. معذرت کے ساتھ ہماری بڑی یونیورسٹیوں نے میرے عزیزوں سمیسٹر پڑھانے شروع کر دیے، کتابیں تو ختم کروا دی، لیکن کردار بھی کسی ایک کا نہیں بن سکا ہے. اور یہ تافر، یہ بدبو آہستہ آہستہ مدارس کی طرف آ رہی ہے. بچ جاؤ میرے چاند، تربیت ماحول پر زور دیجئے خدا کے واسطے. صرف حسین کی شہادت نیزے پہ چڑھ کر قرآن سنانا نہیں، اخوت، بھائی چارہ، ہمدردی کا نام بدلایا، مساوات کا نام بدلایا. جب کربلا کے میدان میں 10 محرم الحرام کی رات تھی، ایک دوسرے کے منت کر رہے تھے، ہاتھ جوڑ رہے تھے اور کہہ رہے تھے پہلے تو نہ جا میں جاؤں گا، پہلے تو نہ جا میں جاؤں گا. اتنے میں میرے عزیزوں آپ نے اپنے بیٹے علی اکبر کو بلایا، بیٹا ادھر آ جا. بیٹا علی اکبر آ گیا، کہ بیٹے نانوں با کی پگڑی پہناؤں گا، ابے کی تلوار ہاتھ میں دوں گا، اپنا کرتا تجھے پہناؤں گا، جنت کا دولہا بنا کے کربلا میں اتاروں گا. بیٹا میں تیرا کان پکڑ کر، تیرا ہاتھ پکڑ کر، تیرا بازو پکڑ کر، تیرے سینے پہ مکہ مار کے کہہ رہا ہوں خبردار خبردار، آل حسین کیوں، اولاد نبیوں، فاطمہ کی گود کے اندر لوریاں لینے والوں، خبردار خبردار، پیٹھ پر کوئی زخم نہ لے کے آنا، ورنہ قیامت کے دن حسین مرنے کے سامنے شرمندہ ہو جائے گا. سینہ تان کے کرنا جو بھی کرنا. اور دنیا والوں کو بتا دینا جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، ستم نہ ہو تو الفت کا کوئی مزہ ہی نہیں.
داستان ان لوگوں کی سنے جنہوں نے شیب ابی طالب کی گھاٹی میں درختوں کے پتے جما کر اسلام قبول کیا، اور جنت کہتا ہے دودھ کے گلاس کے اوپر مل جائے، کیسے ہو سکتا ہے؟ قربانیوں کا ذکر ان کا کرے جنہوں نے مسلح پر احد میں بدر کے میدان میں، بھائی لوگوں اللہ اکبر کتنا سبحانہ منظر ہوگا جب بدر کے میدان میں آل نبی علیہ السلام کے غلام آئے ہوں گے، اللہ کے حضور نبی نے روک کے دکھایا، پروردگار عالم نے آسمان سے 313 فرشتے اتار، اترو زمین پر، اترو 500 فرشتوں کا دستہ، اترو 1000 فرشتوں کا، ایک اللہ والے نے عجیب بات کہی، فرمایا جو فرشتہ بدر کے میدان میں اترا اللہ نے اسے آسمان سے واپس بھی بلایا، فرمایا دنیا میں رو جہاں میرا دین مظلوم ہو جائے اور جہاں میرے بندے مظلوم ہو جائے اور میرے دین مدین کے لیے نکلنے کے لیے جہاد کرنے کے لیے تیار ہو تو بھی اس قافلے میں شامل ہو کر اللہ کی سر بلندی کے لیے کام کرنا شروع کر دینا۔ کیا جو بدر کے میدان میں بلال حبشی کے لیے بدر کے میدان میں صدیق عمر عثمان کی مدد کے لیے فرشتے بھیج سکتا ہے کہ کربلا کے میدان میں حسین کے لیے نہیں بھیج سکتا تھا؟ جو نبی کو اپنے کندھے پر اٹھائے اس کی مدد کے لیے تو فرشتے آ جائے، اللہ اکبر، جس کو نبی کندھے پہ اٹھائے اس کے لیے نہ آئے۔ جو نبی کا جھوٹا پیے ان کی مدد کے لیے جبرائیل آ جائے، نبی جن کو زبان چسائے اللہ انہیں لیار و مددگار کیسے